دیکھیں، ماضی میں فوجی حکومتیں رہی ہیں، پی پی کو اقتدار ملا ہے، مسلم لیگ کو اقتدار ملا ہے، پی ٹی آئی کو اقتدار ملا ہے، 9 سال سے وہ کے پی میں حکمران ہیں۔ عملاً تو کسی نے بھی معاشی بحران کے حل کے لیے قومی سطح پر کوئی حکمت عملی نہیں بنائی۔ جماعت اسلامی نے طے کیا ہے کہ عوام کو لاوارث نہ چھوڑا جائے، بے سہارا نہ چھوڑا جائے، عوام کی جو درد ہے، احساس ہے، اس کو منظم کیا جائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، تو ملکی سیاسی صورتحال پہ، معاشی صورتحال پہ ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بلوچ صاحب، اس وقت جو ملک کی معاشی صورتحال ہے یہ بڑی سنگین ہے، اس حوالے سے جماعت اسلامی کچھ عملی اقدامات کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پاکستان کی اقتصادی معاشی صورتحال اس وقت بدترین بحران سے دوچار ہے۔ عام آدمی پس گیا ہے، سفید پوش طبقے کا برا حال ہے، اور حکمران طبقے کو عوام کے مشکلات کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، ماضی میں فوجی حکومتیں رہی ہیں، پی پی کو اقتدار ملا ہے، مسلم لیگ کو اقتدار ملا ہے، پی ٹی آئی کو اقتدار ملا ہے، 9 سال سے وہ کے پی میں حکمران ہیں۔ عملاً تو کسی نے بھی معاشی بحران کے حل کے لیے قومی سطح پر کوئی حکمت عملی نہیں بنائی۔ ہر سال بجٹ آتا ہے، بجٹ سے عوام کی مشکلات میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آئی ایم ایف کے ساتھ جو بدترین شرائط ہیں، آج تک قوم اس سے آگاہ نہیں ہے کہ وہ شرائط کیا ہیں، اور نئی اتحادی حکومت جو ہے وہ پچھلی حکومت پہ الزام دھر رہی ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے کہ ان کو ذمہ دار قرار دے رہی ہے۔ عملاً تو یہ ایک دوسرے کے بارے میں سچ بول رہے ہیں۔ جماعت اسلامی نے طے کیا ہے کہ عوام کو لاوارث نہ چھوڑا جائے، بے سہارا نہ چھوڑا جائے، عوام کی جو درد ہے، احساس ہے، اس کو منظم کیا جائے اور اس آواز کو بلند کیا جائے۔ انشاءاللہ 25، 26 اور 27 جون کو رحیم یار خان سے راولپنڈی تک ہم ٹرین مارچ کر رہے ہیں، جس میں مہنگائی، بے روزگاری، پیداواری لاگت کا جو بے تحاشا اضافہ ہے، پانی کی قلت اور بحران ہے، سود کا جو نظام پھر سے مسلط کر دیا گیا ہے، وفاقی شرعی عدالت کو نظر انداز کیا گیا ہے، ان تمام ایشوز میں ملتان، لاہور اور راولپنڈی میں بڑے جلسے ہوں گے، اور وہاں ہم عوام کے جذبات کی ترجمانی کریں گے۔ اچھا، پچھلے دنوں بڑی یہ خبریں گرم تھی کہ عمران خان نے امیر جماعت اسلامی سے فون پہ رابطہ کیا اور اگلے لاہے عمل کے لیے کمیٹیاں تشکیل دی گئی، تو یہ رکاوٹ کہاں ہے؟ کیوں نہیں آگے پیش رفت کہاں تک پہنچی ہے؟ کئی ماہ پہلے کی بات ہے، سیاسی رابطے ہوتے رہتے ہیں۔ 2013، 2018 میں آج سے پہلے زیادہ مؤثر رابطے تھے۔ اس وقت بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی جماعت اسلامی کا اتحاد نہیں ہو سکا تھا، اور اب بھی جماعت اسلامی کی ایک واضح حکمت عملی ہے کہ ہم اپنی بنیاد پہ کلمے والے پرچم کے ساتھ، ترازو نشان کے ساتھ، اپنے صاف ستھرے کردار، عوام کی جو خدمت کا ہمارا پورا ٹریک ہے، اور جو اپنا ایک بابرکت اسلامی فلاحی منشور کے ساتھ ہم عوام کے پاس جائیں گے اور ترازو نشان پر ووٹ مانگیں گے، اور انشاءاللہ عوام جماعت اسلامی کا ساتھ دیں گے، اور ہم پاکستان کو ان بحرانوں سے نجات دلائیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو واضح بات ہے کہ جب تک آپ اقتدار میں نہیں آتے تو اپنے منشور پہ عمل درآمد ممکن نہیں ہے۔ یہ ہمارا ماضی اور حالیہ تجربہ یہ کہ کوئی بھی سنگل پارٹی اقتدار میں نہیں آ سکتی جب تک وہ کوئی اتحادی کو ساتھ نہیں ملاتی۔ تو جماعت اسلامی کس طرح سنگل پارٹی کی حیثیت سے اقتدار میں آ سکتی ہے؟ اگر فرض کیا کہ جماعت اسلامی کو اتحاد کرنا بھی پڑا تو جماعت اسلامی کس پولیٹیکل پارٹی کو اپنے نظریات کے قریب ترین سمجھتی ہے؟ دیکھیں، 1970 کے بعد، خاص طور پہ 77 کے بعد پاکستان میں بڑے اتحاد بنے، ہم اتحادوں کا حصہ رہے ہیں،
لیکن عملاً پاکستان میں اتحادی سیاست ناکام ہے. اتحاد بنتے ہیں، امیدیں بہت بلند ہو جاتی ہیں، لیکن اتحادوں کے پارٹنر ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں. انہی تجربات کی روشنی میں جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنی ہی بنیاد پر عوام سے رابطہ کریں گے، عوام سے اتحاد کریں گے، عوام کو ہی متحرک کریں گے. جماعت اسلامی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہم پورے ملک کے اندر پھیلے ہوئے جو باصلاحیت لوگ ہیں، محب دین لوگ ہیں، محب وطن لوگ ہیں، اس ناکارہ نظام سے جو تنگ لوگ ہیں، ان کو منظم کر سکتے ہیں اور اس ملک کو ایک انقلابی لائحہ عمل دے سکتے ہیں. جماعت اسلامی انشاءاللہ اپنا یہی سیاسی، قومی اور دینی کردار ادا کرے گی. بہت شکریہ. The Asian News.